حکومت نے کلبھوشن یادیو اور احسان اللہ احسان کو NRO دیا، جتنے NRO عمران خان نے دیے تاریخ میں کسی نے نہیں دیے۔ بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں گھن گرج، کہا جہانگیر ترین BRT مالم جبہ بلین ٹری سونامی کو بھی NRO دیا گیا۔ احتساب کا ادارہ ختم کرنے کا مطالبہ، بولے ایسا ادارہ بنائیں جہاں بلا امتیاز احتساب ہو۔ پرچے کی بنیاد پر سیاست میں آنے والے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کے پاس دلیل ہے، نہ ہی دلائل سننے کی ہمت، جہاں چاہے وہیں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کی پریس کانفرنس، پوچھا کیا اپنی بات کر کے 9-2-11 ہونا جمہوریت ہے؟ سہولت کاری کی باتیں کرنے والے بتائیں ریمنڈ ڈیوس کو کس نے ملک سے باہر بھیجا؟ دہشت گرد کمانڈر کلبھوشن یادیو کی اپیل سے متعلق آرڈیننس قومی اسمبلی میں پیش، اپوزیشن کا پارا چڑھ گیا۔ حکومت ارکان کے ساتھ تلخ جملوں کا تبادلہ، کل تک کلبھوشن کی وجہ سے ہم پر مودی کے یار کے الزامات لگتے تھے، آج بتائیں کون مودی کا یار ہے؟ وزیر اعظم بتائیں پاکستان کی غیرت کا سودا کیوں کیا جا رہا ہے؟ خواجہ آصف برس پڑے۔ کون تھا یار مودی کا؟ آپ کیوں گئے تھے ICJ میں؟ غلطی تسلیم کریں، وفاقی وزیر شیریں مزاری کا خواجہ آصف کو جواب، کہا کلبھوشن کیس میں عالمی عدالت جانا غلطی تھی، جس طریقے سے وکیل نامزد کیا گیا ہمارے اعتراضات تھے۔ شیریں مزاری کے بیان پر اپوزیشن کا احتجاج۔ میڈیا ہاؤسز کی 50% ادائیگی کر دی گئی ہے، بقیہ 1 ہفتے میں کر دی جائیں گی۔ PTV میں سیاسی بھرتیاں کی گئیں، موجودہ حکومت نے سرکاری TV میں ٹاپ مینجمنٹ کے علاوہ کوئی بھرتی نہیں کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ آل پارٹیز کانفرنس عید الاضحیٰ کے بعد ہوگی، حکومت نون لیگ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کا کردار عوام کے سامنے آ چکا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں نیب کو جو پوچھنا ہے ابھی پوچھ لیں۔ کرپشن مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کا ذمہ دار نیب ہے، سپریم کورٹ کا ایک بار پھر ادارے کی کارکردگی پر اظہار برہمی۔ وفاقی کابینہ سے 120 نئی احتساب عدالتوں کے قیام کی منظوری، انفراسٹرکچر بنانے اور 1 ماہ میں نیب رولز بنا کر پیش کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہو چکا، نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے، یہ انتقام اب مزید نہیں چل سکتا۔ چیئرمین نیب کو مستعفی ہونا چاہیے۔ صدر نون لیگ پنجاب رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا حکمرانوں نے ملک کو دلدل میں دھکیل دیا۔ راہ کے دہشت گرد کمانڈر کلبھوشن یادیو کو اپیل کا حق عالمی عدالت انصاف نے دیا، بھارت کو تیسری کونسلر رسائی دی۔ انسانی ہمدردی کے طور پر کلبھوشن کے والد سے ملاقات کی پیشکش کی، بھارت نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کی ہفتہ وار بریفنگ۔ وزیر اعظم کی صدارت میں قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ کا اجلاس، عمران خان کی سستے گھروں کی تعمیر میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت، اسکولوں میں انٹرنیٹ کی آسان اور سستی فراہمی کے لیے اقدامات کا حکم، پسماندہ علاقوں کو ترجیح دی جائے۔ عوام کے لیے ایک اور بری خبر، نیپرا نے بجلی مہنگی کر دی، دسمبر 2019 کے لیے فی یونٹ ₹1.88 اضافہ، صارفین پر 13 ارب 80 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اضافہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے۔ حکومت آئی تو چینی 55 روپے تھی، اب 92 روپے کلو ہے۔ وزیر اعظم نے جس چیز کا نوٹس لیا پریشانی میں اضافہ ہوا۔ یہ فرشتے تو کہتے تھے کہ ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ ترجمان صدر حکومت مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس، بولے وقت آ گیا ہے کہ اب PTI کے لٹیروں سے حساب لیا جائے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 17 اگست تک توسیع، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے کیس کی مزید سماعت سے معذرت کر لی، کہا شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ سے تعلق کی بنیاد پر مزید سماعت نہیں کر سکتا، کیس دوسرے بینچ کے سامنے لگانے کی ہدایت کر دی۔
پاکستان ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی میں سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک، بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس میں 7 درجے کی بہتری آئی۔ امریکی سابق معاون وزیر خارجہ لارا کینڈی کا خیر مقدم، پاکستان کا 19واں نمبر، اسی کیٹیگری میں بھارت کا 20واں نمبر ہے۔ بھارت ہندوتوا سوچ کے باعث پڑوسی ممالک سے تعلقات خراب کر رہا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، چین اور نیپال سمیت تمام پڑوسیوں سے تعلقات بگاڑ چکا۔ اسی رویے کی وجہ سے چابہار منصوبے سے بھی الگ ہوا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں غیر ملکی میڈیا نمائندوں کا لائن آف کنٹرول کا دورہ نہایت اہم تھا۔ کیا بھارت آزاد صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر لے کر جائے گا؟ کورونا کی صورتحال میں بہتری، یومیہ کیسز کم ہونے لگے۔ 24 گھنٹوں میں صرف 1763 نئے کیسز رپورٹ، 2,68,191 متاثر۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 50,307 ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 32 اموات، مجموعی تعداد 5,709 ہو گئی۔ ملک بھر میں 2,13,175 افراد مہلک وائرس کو شکست دے چکے ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے 11 سالہ طالب علم نے دنیا کو حیران کر دیا۔ دانیال محسود نے 1 منٹ میں 78 ہیلی کاپٹر سپن کر کے اپنا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروا لیا۔ اس سے قبل 70 سپنز کا ورلڈ ریکارڈ تھا۔ چاند کا سائز دیکھ کر قمری تاریخ کا تعین کیا جائے، یہ فلکیات کی کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ فواد چودھری کی جہالت ہے جو اپنے آپ کو سائنس کا امام سمجھتے ہیں۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کا سخت رد عمل۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی تیاریاں، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا۔ شہریوں کو من پسند جانور کی تلاش، قیمتیں ہیں کہ قریب ہی نہیں آنے دے رہی۔ صارفین کا شکوہ، ادھر وفاقی حکومت کا اس بار عید پر 3 چھٹیاں دینے کا فیصلہ۔ 31 جولائی سے 2 اگست تک چھٹیاں ہوں۔ سونے کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی، تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 1,13,500 کی سطح پر پہنچ گیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 10 گرام سونے کی قیمت بھی 1 لاکھ روپے سے بڑھ گئی۔ سرخ سیارے تک پہلے کون پہنچے گا؟ چین نے اپنا خلائی تحقیقاتی مشن مریخ پر بھیج دیا۔ مشن کو تیان ینگکم کا نام دیا گیا ہے۔ آئندہ سال فروری کے آخر تک مریخ پر پہنچے گا۔ امریکہ نے بھی مشن بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اور فاسٹ بولر محمد عامر نے کورونا کو کلین بولڈ کر دیا۔ وائرس کو شکست دے کر انگلینڈ سیریز کے لیے کوالیفائی کر گئے۔ محمد عامر اور مساجر عمران کی دوسری کورونا رپورٹ بھی نیگیٹو آ گئی۔ دونوں کی اڑان کی تیاری۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کا لائسنس معطل کرنے کا اندیا دے دیا ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر نیپرا نے کے الیکٹرک کو چارج شیٹ بھیج دی ہے اور جواب جمع کروانے کے لیے کے الیکٹرک کے پاس 15 روز کا وقت ہے اور نیپرا کے مطابق جواب نہ ملا تو سمجھا جائے گا کہ کمپنی کے پاس جواب نہیں ہے اور کراچی کے شہری بھی کے الیکٹرک سے تنگ آئے بیٹھے ہیں تو نیپرا نے اب کے الیکٹرک کا لائسنس معطل کرنے کا اندیا دے دیا ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر نیپرا نے کے الیکٹرک کو چارج شیٹ بھیج دی ہے۔ جواب جمع کروانے کے لیے کے الیکٹرک کے پاس 15 روز کا وقت ہے۔ مزید جان لیتے ہیں راجہ عثمان طاہر سے۔ راجہ عثمان، بتائے گا کیا وارننگ جاری کی گئی ہے نیپرا کی جانب سے؟ جی بالکل، کراچی کے شہریوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ نیپرا کے الیکٹرک کے خلاف نیپرا نے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے اور جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کا ٹوٹلی جو ذمہ واری ہے وہ کے الیکٹرک کے اوپر عائد کی گئی ہے اور اس حوالے سے نیپرا نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور نیپرا نے کے الیکٹرک کو چارج شیٹ بھیج دی ہے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کا لائسنس معطل کرنے کا اندیا بھی دے دیا ہے۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ بن قاسم پاور پلانٹ کے لیے کے الیکٹرک فرنس آئل کا مطلوبہ ذخیرہ رکھنے میں مکمل ناکام رہی ہے جبکہ بن قاسم پاور پلانٹ سے کم بجلی پیدا کی گئی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ مشینوں کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث پلانٹ کئی بار بند رہا اور 2017 کے دوران ٹیرف میں پلانٹ کی مرمت کے لیے 25 ارب روپے کی منظوری دی گئی تھی۔ نیپرا کا مزید کہنا ہے کہ بروقت مرمت نہ ہونے سے کراچی والوں کو بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کے الیکٹرک نے پی ایس او کو فرنس آئل کی بروقت ڈیمانڈ نہیں بھیجی تھی جبکہ متعدد پاور پلانٹس کو متعدد
मुतबादल फ्यूल पर भी नहीं चलाया गया है। मजीद कहा गया कि कराची में 29 पावर ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोड शेडिंग होती रही, जबकि 15 रोज में शोकाज का जो जवाब है वो अगर नेपरा में जमा नहीं कराया गया के इलेक्ट्रिक की जानिब से, तो ये समझा जाएगा कि के इलेक्ट्रिक के पास कोई जवाब नहीं है और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक, राजा उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।